آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ. ISPR کے مطابق لیبیا آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو لیبیا کے افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. آرمی چیف سید عاصم منیر سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر کی ملاقات. پاکستان اور لیبیا کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق. لیبیا کے آرمی چیف خلیفہ حفتر کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. وزیراعظم کی زیر صدارت حلال گوشت کی برآمد پالیسی پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی. حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے 2 ہفتوں میں حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت. وزیراعظم نے خصوصی ہدایت دیتے ہوئے کہا 3 سال کی جامع حکمت عملی پیش کی جائے. مسلم ممالک عالمی حلال گوشت مارکیٹ میں برآمدی حصہ قابل قدر بنانا ہوگا. متعلقہ وزارتوں صوبائی حکومتوں کی ہم آہنگی سے جامع حکمت عملی ناگزیر ہے. لائیو اسٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار عالمی معیار کے مطابق ہونی چاہیے. Counsel India to act responsibly in accordance with international law and established norms as well as its own obligations. Pakistan remains committed to peaceful resolutions of disputes and issues with India, but will not compromise on existential water rights of the people of our country. دریاؤں سے متعلق یک طرفہ اقدام کسی صورت قبول نہیں. چناب کے بہاؤ میں تبدیلی ناقابل قبول. دنیا بھارت کے خلاف نوٹس دے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. اجالا بہار کا خاتون ڈاکٹر کے ساتھ سلوک حد آمیز شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بوڈائی بیچ پر حملے میں را کے ملوث ہونے کی تحقیقات آسٹریلوی ایجنسیوں نے کرنی ہے. And on the other hand, you have this fake news from so-called responsible media outlets the world over claiming that the attacker was Pakistan. And you saw how things turned out thereafter. The identity of the attacker, the passport of the attacker, the travel document that he traveled on, the statement by the Indian police, the press release issued by them, and there was a whole another chain of events after that. سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آ گیا. عالمی اداروں سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. شواہد کے بغیر حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا گیا. نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی مؤثر بنا رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب. کہا سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر سینٹر فعال کیے. ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے سائبر سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کیے. غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب. کہا امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے. مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. بائیڈن پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی. امریکہ کو قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت تھی. پہلے سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. افغان طالبان کالعدم TTP کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد دیتے رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 16ویں رپورٹ میں طالبان کا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا. رپورٹ اقوام متحدہ کے مطابق متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش TTP القاعدہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہے. القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے. پاکستان نے ازداد دہشت گردی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی. سال 2025 کے آخری ماہ میں اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی. اسٹاک مارکیٹ میں پہلی بار 1,72,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور. اسٹاک مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ 1700 سے زائد پوائنٹس کی تیزی. 100 انڈیکس 1,733 بڑھ کر 1,72,047 پوائنٹس پر جا پہنچا. پچھلے 1.5 سال میں
یہ ہونہار اسکالرشپ جس کے سٹارز ہونہار بچے میرے سامنے آج بیٹھے ہیں، جن کو پچھلے 1.5 سال میں 80,000 اسکالرشپس ملے، ان بچوں کو لاکھ لیپ ٹاپس اس سال مل رہے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہی سلسلہ پچھلے 5-6 سال 7 سال جاری رہتا تو پتہ نہیں آج کتنے ہزاروں لاکھوں بچے ضرورت مند بچے پڑھ جاتے ہیں. 2026 کو پنجاب کے طلبہ کا سال مقرر کرتی ہوں. میرے نزدیک کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں. طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سے بڑھ کر اقدامات کرنا چاہتی ہوں. طلبہ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، خوابوں کو حقیقت کا رنگ دوں گی. آج بچوں کو ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ مل رہے ہیں. آپ سب نے بہت محنت کی، ماں باپ کے خواب پورے کیے ہیں. ضلع پنجاب مریم نواز کا لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ سندھ کا پاکستان نیوی کے 55ویں PNF سٹاف کورس اور 23ویں کورسپونڈنس کے افسران سے خطاب. پاکستان نیوی کے افسران کی قیادت ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی، کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج اور کمانڈر سینٹرل پنجاب نے کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ پولیس میں وسیع تر اصلاحات اور ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن کا اعلان. کہا فورس کو ڈھانچے، آپریشن اور فلاح و بہبود کے شعبوں میں جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. دبئی میں پاکستانیوں کی ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری $100 بلین سے تجاوز کر گئی. سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کاروباری کمیونٹی کے عشائیے سے خطاب. کہا پاکستانیوں کی دبئی میں سرمایہ کاری ملک کے قرضوں سے زیادہ ہے. سرمایہ پاکستان میں رہتا تو GDP کی شرح 6% سے کم نہ ہوتی. سرمایہ کاروں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل. سابق وفاقی وزیر معروف صنعت کار ڈاکٹر گوہر اعجاز کا ملکی معیشت میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور. لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے والے کسی بھی شہری کو آف لوڈ کرنے کی صورت میں متعلقہ حکام کو فوری طور پر تحریری وجوہات فراہم کرنے کا پابند قرار دے دیا. عبوری تحریری حکم جسٹس علی ضیاء باجوہ نے عبوری تحریری حکم درخواست دار چودھری شہریار قندیل کی درخواست پر جاری کیا. عدالت نے واضح کیا ہے کہ انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آئینی آزادی سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت. لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب. میجر جنرل عاکف اقبال کی شہید کے مزار پر حاضری. میجر جنرل عاکف اقبال نے شہید کے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی. 1971 کی جنگ کے دوران شہادت پانے والے لانس نائک محفوظ شہید نے جرت اور بہادری کی داستان رقم کی. شہید لانس نائک کا جسد خاکی پاکستان کے حوالے کرتے ہوئے دشمن نے بھی ان کی تعریف کی. روسی صدر نے مذاکرات ناکام ہونے پر یوکرینی طاقت پر قبضے کی دھمکی دے دی. روسی صدر پیوٹن نے تقریب سے خطاب میں کہا یوکرین سے علاقوں کی حوالگی کے مطالبے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. امریکہ اور یورپی ممالک کے دباؤ پر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو روس طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے گا. روس سفارتی ذرائع سے تنازع کے بنیادی اسباب ختم کرنا چاہتا ہے. سرد موسم نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا. پناہ گزین کیمپ میں شدید بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی. عرب میڈیا کی منہدم گھر سے 2 بچوں سمیت 6 فلسطینیوں کو محفوظ نکال لیا گیا. شدید سردی کی وجہ سے 2 ہفتے کا فلسطینی بچہ جاں بحق ہو گیا. غزہ سٹی کے مرکز میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں 9 فلسطینی شہری زخمی ہوئے. نام نہاد مورک بارڈر پر اسرائیلی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے.
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق مجموعی طور پر 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم تقسیم ہوگی۔ فاتح ٹیم کو 5 کروڑ ڈالر انعامی رقم ملے گی۔ رنر اپ ٹیم کو 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو بھی 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی رقم مل جائے گی۔ فٹ بال کپ اگلے سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوگا، جس میں 48 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ 3 ملکی سیریز ICC انڈر 19 ورلڈ کپ، پاکستان نے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک کھیلی جائے گی۔ 3 ملکی سیریز میں پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے شامل۔ پاکستان انڈر 19 اسکواڈ میں عثمان خان، عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور، حذیفہ احسن اور عمر زیب۔ اور اردو ادب کے عظیم ناول نگار شوکت صدیقی کو بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ ان کا شمار اردو ادب کی ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے۔ پہلا افسانوی مجموعہ تیسرا آدمی 1952 میں شائع ہوا۔ اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر اور کیمیا گر جیسے مجموعے منظر عام پر آئے۔ شوکت صدیقی کے ناولز خدا کی بستی، چانگلوس اور 4 دیواری کو عالمی شہرت حاصل ہے۔ طویل ادبی خدمات پر حکومت پاکستان نے 1997 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔